بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ اللہ کیے جانے سے بھی اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جب بھی، چند آنسو شب فرقت میں بہا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج سالانہ مصطفی ورکرز کنونشن ڈویژن گجرانوالہ میں خوش آمدید، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری توقع سے بڑھ کر ہمیں عزت دی، ہمیں خوشیاں دی، اور آپ سب کا آنا ہمارے لیے بہت سی عزتوں کا اور بہت سی خوشیوں اور شادمانی اور مسرتوں کا باعث ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سی باتیں ہیں جن کو کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سی باتیں ہیں جو آج کے دن کے لیے دل کرتا ہے یہ بھی بات کروں آپ سے، یہ دل کرتا ہے یہ بھی بات کروں آپ سے، لیکن مختصر وقت میں میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ضرورت بھی ہیں۔ یہ تقریر کا وقت نہیں، ہمارے گجرانوالہ ڈویژن کے نگران علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب تشریف فرما ہے، مرکزی بیان انشاءاللہ تعالیٰ انہی کا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو جس مقصد کے لیے دعوت دی ہے وہ ورکرز کنونشن ہے۔ 7 مارچ کا دن جبکہ مرکز مصطفیٰ لوہیاں والا میں، جہاں آج سے 28 سال پہلے ایک مرد کلندر نے بے سر و سامانی کے عالم میں 4.5 مرلے کی ایک مسجد کے اندر ایک چھوٹے سے کونے میں، جہاں تک نہ کوئی گاڑی جاتی تھی، جہاں تک نہ کوئی صحیح راستہ جاتا تھا، کبھی گدلے پانیوں سے گزرنا پڑتا تھا اور کبھی ہمارے راستے میں گٹر کھلے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس مرد فقیر نے ایک مشن شروع کیا۔ جب کچھ نظر نہیں آتا تھا، جب 5, 7, 10 ہزار روپے کا کوئی مسئلہ ہوتا تو ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس دور کے اندر اس مرد فقیر نے ایک جملہ کہا تھا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ میرے قبلہ حضرت نے جو کچھ کیا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ میرے حضرت نے اپنی جوانی کے مقدس ایام، شاید بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں کہ صرف 22 سال کی عمر، 21-22 سال کی عمر خواب بننے کی عمر ہوتی ہے، سپنے دیکھنے کی عمر ہوتی ہے، اور یہ سوچنے کی عمر ہوتی ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ لیکن 21-22 سال کی عمر میں میرے حضرت نے آج سے 28 سال پہلے یہ خواب دیکھا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ حضرات 28 سال بہت بڑا عرصہ ہے، لیکن جو کچھ آج ہمیں نظر آ رہا ہے، پاکستان کے ہر ہر کونے کے اندر مصطفی مبلغین پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کے ہر ہر حصے کے اندر جو ہے مصطفی مبلغین کی آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، سنی جا رہی ہے۔ اور میں ایک بات، میں نے چند سال پہلے ایک پوسٹ دیکھی، میرے کسی ساتھی نے ہمارے مبلغین کے، قبلہ حفیظ اللہ صاحب کے، قبلہ تنویر حسن صاحب کے اور دیگر مبلغین کی حضرت کے گرد تصویر لگا کر ایک خوبصورت جملہ لکھا تھا، مصطفی کہکشاں کے ستارے۔ لیکن میرے دوستو، خدا کی قسم، اگر ہم لوگ
اس مشن کو جو آج سے 28 سال پہلے میرے حضرت لے کر چلے تھے، وہ سوچ جو حضرت لے کر چلے تھے، اس سوچ کو لے کر آگے بڑھیں. اپنی میں کو ماریں، اپنے نفس کو ماریں. یہ مت سوچیں میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں پہ اس وقت میری اہمیت ہے. بس آپ کے ذہن میں صرف ایک بات ہو کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا. تو انشاءاللہ مصطفی کہکشاں میں اتنے ستارے ہوں گے کہ جس کی تصویریں لگانے کے لیے دیواریں چین بھی چھوٹی پڑتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. شرط یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی بندہ خود کو منظم کرے. یاد رکھیں، آپ دین سیکھنے کی نیت کرتے ہیں. جب بھی مرکز مصطفیٰ ہم جاتے ہیں تو کس نیت سے جاتے ہیں؟ بولیے. دین سیکھنے کی نیت سے. اور دین سیکھنے کی نیت ہمارے اسلاف نے ہمیں یوں کر کے بتائی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں. آپ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کرتے ہیں، اور نبی پاک کی بارگاہ میں جو پیالہ پیش کیا جاتا ہے، جب سرکار اس سے تناول فرما کے واپس بھیجتے ہیں تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ اس پیالے کو پکڑتے ہیں اور اس پیالے میں حضور کی انگلیوں کے نشان تلاش کرتے. آقا نے کہاں سے کھایا تھا، حضور نے کہاں پہ ہاتھ رکھے تھے، اور وہاں سے وہ کھانا تناول فرماتے ہیں. یہ بوڑھے صحابی، وقت گزرتا جاتا ہے اور زمانہ بیت جاتا ہے. آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی تو جس میں مومن کی پردہ پوشی کا ذکر تھا، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ وہ حدیث آپ کو یاد نہ رہی، تو آپ نے اس وقت کو یاد کیا. کون سا وقت تھا، کس جگہ پہ یہ بات ہوئی تھی، اور کون کون اس مجلس میں تھا جس مجلس میں حضور نے یہ فرمایا تھا. آپ سوچتے ہیں، آپ کو یاد آتا ہے فلاں بھی موجود تھے، لیکن وہ تو فوت ہو گئے. ایک فلاں صحابی تھے، وہ فوت ہو گئے. ایک صحابی عقبہ بن عامر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زندہ ہیں، لیکن اس وقت مصر میں ہیں. کہاں پہ ہیں؟ بولیے. مصر میں. میزبان رسول جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنا سامان باندھتے ہیں، سواری پہ بیٹھتے ہیں اور سفر شروع ہو جاتا ہے. کتنا سفر ہے؟ وابڈا ٹاؤن سے یہاں تک کا، کنال ویو سے یہاں تک کا، تریگڑی سے یہاں تک کا، کلاسکے سے یہاں تک کا، لمبا والی سے یہاں تک کا. آپ جہاں سے بھی آئے میاں سوچ لیجئے وہ 1 مہینے کا سفر ہے. اور کس کے اوپر ہے؟ آپ کی جیسی خوبصورت گاڑی پہ نہیں ہے، اونٹ کے اوپر سفر ہوتا ہے. 1 مہینے کا سفر کر کے جب مصر میں پہنچتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں، گورنر مصر آ کے استقبال کرتا ہے، صحابی رسول آئے ہیں، میزبان رسول آئے ہیں، آ کے استقبال کرتا ہے. حضور حکم. آپ فرماتے ہیں مجھے یہاں سے سیدھا عقبہ بن عامر کے گھر میں لے کے چل. عقبہ بن عامر انصاری کے گھر میں پہنچتے ہیں. وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، رسپیکٹ سے ملتے ہیں، حضور آئیے نا. فرماتے ہیں نہیں، بس ایک حدیث پوچھنے آیا تھا. کیا لینے آیا تھا؟ ایک حدیث پوچھنے آیا تھا، ایک بات کرنے آیا تھا. وہ بات آپ نے حضرت بتائیے کیا ہے؟ کہا حضور نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی آپ کی موجودگی میں اور میری موجودگی میں، اور کچھ اور لوگ تھے جو دنیا میں نہ رہے. میں آج سوچ رہا تھا کچھ دیر پہلے، مجھے وہ حدیث پوری یاد نہیں ہو رہی تھی، تو مجھے پتا چلا کہ تم بھی اس مجلس میں تھے. میں نے کہا جا کے تم سے وہ حدیث ہی پوچھا تھا. آپ نے کہا حضرت آئیے تو صحیح نا. کہا نہیں، مجھے بس یہی بتاؤ. اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے ان سے سوال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت وہ حدیث یہ تھی، حضور نے فرمایا جس نے کسی مومن کے عیبوں پر آگاہ ہو کے اس کی پردہ پوشی کی، اس کا پردہ نہ ظاہر کیا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں سے پردہ نہیں اٹھائے گا. میزبان رسول یہ حدیث سنتے ہیں. 1 مہینے کی مسافت کر کے آئے تھے. یہ نہیں کہا کہ اب چند دن ٹھہروں گا، آرام کروں گا، وہیں سے واپس پلٹ جاتے ہیں. گویا ایک حدیث سیکھنی تھی. 2 ماہ کا سفر کیا. میرے دوستو، 7 مارچ کا دن مرکز مصطفیٰ میں نور کی برسات ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اور وہ انسان، وہ مرد کلندر جس نے اپنی زندگی کے مقدس شب و روز بچپن سے لے کر اس عمر تک ان کی زندگی کا ہر لمحہ میرے مصطفیٰ کے دین کی سرفرازی کے لیے وقف ہے، وہ مرد کلندر اپنی کہکشاں کے ستاروں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ سے ہم کلام ہوں گے.
آج آپ کو جمع کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ، نبی علامہ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ آپ کو 7 مارچ کے دن بھی زحمت دے سکتے تھے، لیکن آج کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہاں اگر 500 افراد جمع ہیں تو ہم 7 مارچ کو آپ سے 500 افراد کی توقع نہیں رکھتے، 500 افراد کی توقع نہیں رکھتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے دن اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ مصطفی اجتماع کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ اس راہ کے مسافر بن گئے، آپ اس راہ کے مسافر بن گئے تو خدا کی قسم یہ بات یاد رکھیں، تھوڑی سی محنت آپ کریں گے، آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ اگر آج مجھے تھوڑی سی عزت ملی ہے تو وہ اس لیے کہ نام محمد لیتا ہوں۔ اگر مجھے آج عزت ملی ہے تو نام محمد کے صدقے، اگر آپ کو عزت ملی ہے تو نام محمد کے صدقے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ اس شاعر کی بات ہے جس کو نعت کہنے کا اور نعت پڑھنے کا شرف ملتا تھا کس کے سامنے؟ میرے مصطفیٰ کے سامنے۔ حسان بن ثابت نے جب کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو پھر آپ نے کہا تھا مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّد۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے شعروں میں حضور کا ذکر کر کے حضور کی شان بیان نہیں کی، وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّد، بلکہ میں نے حضور کا ذکر لا کے اپنے اشعار کا درجہ بلند کر لیا، اپنے اشعار کا درجہ بلند کر لیا ہے۔ اگر آپ دین کے خادم بنیں گے، اگر آپ دین کے داعی بنیں گے تو انشاءاللہ یہ دین آپ کے لیے بھی بڑی عزتیں لے کر آئے گا، لیکن نیت ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم اس مصطفی اجتماع کے لیے جب داعی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک اعلان کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی قبلہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ مجھے جو دوست جتنے بھی ہمارے پیر بھائی ہیں، سیکورٹی سسٹم میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، باہر مین گیٹ کے اوپر رکنیت فارم فل کریں، اور یہ وہ سیکورٹی ہوگی جو 7 مارچ کو مصطفی اجتماع کے اندر لوگ شامل ہوں گے۔ وہ نوجوان جو شامل ہونا چاہیں وہ فارم فل کریں، اور مصطفی اجتماع کے اشتہارات، دعوت نامے جو دوست حاصل کرنا چاہیں ان کو بھی مین گیٹ کے اوپر مل جائیں گے۔